بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سعد ملک۔ ناظرین، آج جو میرے پاس جو پروگرام ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پروگرام ریکارڈ کرواتے ہوئے میرا دل بڑا دکھی ہے کہ یہ حال کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے ہمارے بچوں کا کہ ان کے لیے کھیلنے کا میدان تک نہیں انہوں نے کوئی چھوڑا، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ قبرستان کے بیچوں بیچ کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ہم جو ہے وہ سڑکوں پر، پلوں پر، انڈر پاسز پر، موٹر ویز پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارے جو قوم کا جو مستقبل ہے، جن کو اپنے کھیل کے ذریعے سے صحت مند سرگرمیوں کا حصہ بنا کر کے اپنے قومی کرکٹ کے جو ہیروز بھی پیدا کرنے ہیں، تو ہمارے پاس ان کے لیے کوئی کھیل کے میدان ہی نہیں ہے۔ تو وہ کھیل کے میدان کنہوں نے دینے ہیں؟ یہ ہمارے حاکموں نے دینے ہیں۔ جب ہم کھیل کے میدانوں کو گرا کر ختم کر کے ان کی جگہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جائیں گے، یا ان پہ جو ہے وہ کوئی کاروباری جو ہے وہ پلازے یا کاروباری جو ہے عمارتیں بناتے جائیں گے، تو میں یہ حاکموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم کے بچے، جو ہمارے بچے، آپ کے بچے، ہمارے بچے، یہ کھیل کود کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر وہ بیچارے گلیوں میں کھیلتے ہیں کرکٹ، تو وہ گلیوں والے ان سے جو ان کے اپنی ہمسائے محلے دار ہو، وہ تنگ آ کر کے جو ہے انہیں باہر بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ کسی پارک میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو باغ ہے، یہ تو چہل قدمی کے لیے، تو اس میں آپ کھیلیں گے تو اس کے جو گھاس ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ چلے، یہ بھی ایک پوائنٹ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کچھ میدان ان بچوں کے لیے بھی تو وقف کر دیں نا۔ جب تک ہمارا بچہ آج کا کھیلے گا نہیں، وہ صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا، تو وہ کیسے بڑھے گا اور پھولے گا؟ اور جناب کیسے آپ کی جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول سے کیسے جو ہے ہم کرکٹر پیدا کریں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اچھے کرکٹرز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے، پھر جناب یہ جو ورلڈ کپ میں جو ہمارے ساتھ جو ہوگا، پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا نا۔ تو بات یہ، میں یہ نہیں کہہ رہا جو پارکس جو بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کر کے، ان کی گھاس کو آپ تباہ کر کے وہاں پر آپ جو ہے وہ کرکٹ کے نیٹ لگا دیں، کرکٹ کے لیے میدان بنا دیں، ان کو ویسے ہی رہنے دیں۔ ان پارکس کی بھی ضرورت ہے، چہل قدمی کی بھی ضرورت ہے، باغوں کی بھی ضرورت ہے۔ لاہور شہر تو خیر ویسے ہی مشہور تھا باغوں کا شہر، جو اب خیر وہ نہیں رہا۔ اب تو خیر یہ کہہ لیں کہ لاہور شہر تو سموگ کا شہر بنتا جا رہا ہے، سموگ میں نمبر 1 آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے، سبزہ ہونا چاہیے، باغ ہونے چاہیے، درخت ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان بھی ہونے چاہیے۔ تو میں یہ اس وقت چونکہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں، میری جناب محسن نقوی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے، میں اپنے اس پروگرام میں اس جو ہے وہ آپ کہہ لیں قبرستان کی ویڈیو بھی لگا رہا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیسے جو ہے وہ بچے اس قبرستان کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا، مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ ان بیچارے مردوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے؟ لیکن قصور تو ان بیچارے معصوم بچوں کا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں، آپ لوگوں نے چھوڑی، وہ کہاں جائیں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب وہ جو اپنی آخری آرامگاہ میں ہے، وہ بھی آپ کے ہمارے کوئی نہ کوئی پیارے ہوں گے نا، تو ان کو بھی اپنی آخری آرامگاہ میں جو ہے وہ آرام کرنے دیں، اور جو بچے ہیں ان کو بھی ان کی مرضی کے جو ہے وہ میدان جو ہے وہ بنا کر کے دیں، تاکہ جیسے اس وقت اسکولوں سے آپ نے سموگ کی وجہ سے سردیوں کی چھٹیاں دے رکھی ہیں، ظاہر ہے بچے ہر وقت گھر میں وہ قید ہو کے نہیں رہ سکتے، ہر وقت آپ ان کو موبائل پکڑا کے بھی جو ہے وہ قید رکھ کے نہیں بٹھا سکتے، تو انہوں نے کھیلنا بھی ہے، اچھلنا بھی ہے، کودنا بھی، یہی تو بچوں کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو پھر جناب جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہیں، ذمہ داری بڑھتی ہیں، تو پھر تو نہ کھیلنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ کودنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ چہل قدمی کا ٹائم ملتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ اسپیشل، میں آج جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ دکھی دل سے یہ پروگرام جو ہے ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے حاکمی جو وقت ہیں ان کے لیے، اور میں امید رکھتا ہوں، اور محسن نقوی صاحب سے مجھے اس لیے زیادہ امید ہے کہ وہ ہمارے طبقے سے ہمارے میڈیا ہاؤسز کے وہ مالک ہیں، وہ خود جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، رپورٹنگ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، معاشرے کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ اب وہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ اب وہ خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خود سے حل کر سکیں، تو میں بار بار ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ایک ویڈیو ایک نمونے کے طور پر میں نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں لگائی ہے، اسی ویڈیوز آپ کو
یہ لاہور شہر کا یہ حال ہے، تو آپ یہ دیکھیں جو باقی جو ہوں گے شہر ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے اپنا صحت مند جو ہے نا نوجوان جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کھیل کود کے میدان جو ہے وہ بنا کر دینا جناب محسن نقوی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، انوار اللہ کاکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان جیسے آپ سیاستدانوں کے لیے، الیکشن لڑنے والوں کے لیے ایک بہترین سیاسی فضا کی جو ہے نا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے قوم کے بچوں کے لیے جو ہمارے مستقبل کا جنہوں نے آ کے باغ ڈور سنبھالنی ہے، ان کو بھی ایک صحت مند بنانے کے لیے ایک اچھی جو ہے نا ان کو سرگرمیاں دینے کے لیے ان کو کھیل کود کے میدان جو ہے وہ مہیا کریں گے۔ اور جو ہمارے جو شہر خاموشہ کے لوگ ہیں، آپ ان کی بھی خاموشی کا جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ تاکہ ان کو کوئی وہاں کوئی کھیل کود کے آ کر کے ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ بیچاروں نے باہر تنگ کیا ہونا ہے، جو مردے ہیں وہ تو بس یہی ہے نا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ تو سزا جزا تو ان کا اسی دن شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خاموشی ہونی چاہیے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا جب آپ نے قبرستان سے بھی گزرنا خاموشی سے گزریں اور انہیں بھی سلام کر کے گزریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب میرے اس ریکویسٹ پہ جو میں نے بار بار ان سے کی ہے اس کو دیکھیں گے، باقاعدہ اس کا نوٹس لیں گے، جہاں جہاں بچوں کے پاس جن جن سوسائٹیوں میں جن جن ایریاز میں کھیلوں کے میدان جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، وہ اس بارے میں ضرور سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیں گے اور ہمارے بچوں کے کھیل کود کے لیے کچھ ایسے میدان ضرور وقف کریں گے جہاں پر ہمارے بچے کھیل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔